تفصیل سے فاٹا کے حوالے سے بات ہوئی ہے. میں یہاں پہ بات کروں گا کہ ہماری ایک کمیٹی بنی تھی 2010 میں، جو کہ اس وقت کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے بنائی تھی، جو 11 سیاسی جماعتوں پر مشتمل تھی، اور اس کا نام تھا پولیٹیکل پارٹیز جوائنٹ کمیٹی آن فاٹا ریفارمز. 2010 سے یہ پارٹی اور ابھی تک یہ کام کر رہی ہے. اس میں جو پارٹیاں شامل تھی، اس میں ANP، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ، MQM، نیشنل پارٹی، PMLN اور PMLQ، PPP، PTI اور قومی وطن پارٹی کے ساتھ PMAP. بعد میں یہ ایک پارٹی نے وڈرا کیا تھا. 10 سیاسی جماعتیں، ہم آخری 11 پوائنٹس پہ یہ 2010 کے بعد ہم نے بڑی محنت کر کے کنسنسس کر کے، اور اس میں بشرا گور صاحبہ یہاں پہ موجود ہے جو ANP کی طرف سے اس پارٹی کی بڑی ایکٹیو ممبر رہی، اور اقبال ظفر جگڑا صاحب بھی ہمارے متحد بہت سارے میٹنگز میں آتے تھے، اور اپنی پارٹی کی طرف سے بھی ان کا بہت انپٹ اقبال ظفر جگڑا صاحب کا بھی اس میں موجود ہے. میں آپ سب کے توسط سے آج ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ ہماری کمیٹی کے ساتھ آج وہ گورنر کے ہیں، اور ہمیں خوشی بھی ہے کیونکہ وہ ان چیزوں کو پریکٹیکلی دیکھ بھی چکے ہیں، اور ایک سیاسی ویژن کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل جماعتوں کی وہ جو کنسنسس تھی اس میں خود موجود بھی تھے اور ایگری بھی کیا تھا. اس میں ہم جب اس ڈسکشن میں گئے کہ ہونا کیا چاہیے، تو اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے جو لوگ نامینیٹ تھے، جیسے جماعت اسلامی کی طرف سے پروفیسر ابراہیم صاحب تھے، پیپلز پارٹی کی طرف سے فرد اللہ بابر صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے مولانا طور رحمان صاحب تھے، اور جو نیشنل پارٹی تھی اس کے عبد المالک بلوچ صاحب تھے. تو یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے کافی محنت کر کے، اور فاٹا سے بھی کافی لوگ، 2-3 لوگ فاٹا سے بھی تھے جس میں خود تھا. تو ہم نے کہا کہ باتیں بہت ہو گئی، پریکٹیکلی ہمیں کچھ کرنا چاہیے. اور اس پریکٹیکل پہ جب ہم آئے تو ہمارے اندر بھی کافی چیزوں پہ اختلاف تھا، کیونکہ ظاہر ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے مختلف نظریات تھے. ایک پوائنٹ پہ ہم نے کوئی 6 مہینے گزارے، ہمارا اس پہ کنسنسس نہیں ہو رہا تھا کہ فاٹا کے مستقبل کا فیصلہ، جس پہ بشرا گور صاحب بھی موجود ہیں، اس پہ ہم بلوچستان جب گئے تھے، کوئٹہ بھی گئے تھے، مالک بلوچ صاحب نے ہمیں وہاں پہ بلایا. ہم کراچی گئے، 90 پہ گئے، وہاں پہ آصف علی زرداری صاحب سے کراچی میں ہماری ملاقات ہوئی. منصورہ ہم گئے، وہاں پہ جماعت اسلامی کے امیر کے ساتھ. اس طرح پاکستان کے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ سے ہماری اس پہ کنسنسس ہوئی، اور سب اس پہ ایگری کیا. اور مجھے آخری جو بریفنگ ہم نے دی تھی وہ گورنر صاحب جو اس وقت کے تھے، نتاب عباسی صاحب کو ہم نے دی تھی یہاں پہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں، جس میں انہوں نے ہمارے 11 پوائنٹ کو مکمل طور پر انڈوز بھی کیا تھا، اور باقاعدہ یہ میڈیا میں بھی آیا. لیکن انہوں نے ایک بات کی تھی کہ میں نے ایک کمیشن بنایا ہے، وہ کمیشن آپ لوگوں کے پاس آئے گی، اس کمیشن کے ساتھ بیٹھ کر آپ لوگ ان کے ساتھ بات کر کے اور اس کو فائنلائز کریں. پھر کمیشن آیا، کمیشن سے ہم نے بات چیت کی، کمیشن نے بھی ہمارے ساتھ ایگری کیا. لیکن بدقسمتی سے بعد میں جب کمیشن نے اپنی رپورٹ دی تو وہ ہمارے اور ان کے جو باتیں طے ہو گئے تھے وہ کمیشن نے اس کو اگنور کیا. تو میں اس میں سے چند چیزیں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بیسیکلی اس کنسنسس میں کس چیز پہ آئے تھے. جو فاٹا کے مستقبل کے حوالے سے تھا اس میں 3 رائے آ رہے تھے.
مختلف سیاسی جماعتوں کے. کوئی کہہ رہے تھے کہ جی اس کو خیبر پختونخوا کا حصہ بنانا چاہیے, کوئی کہتے تھے کہ انڈیپینڈنٹ پروونس ہونا چاہیے, کوئی کہتے تھے کہ اس کو گلگت بلتستان ماڈل جو بنا ہے اس کی طرح ہونا چاہیے. ہم نے اس پہ کنسنسس کر کے آخر ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ بجائے کہ یہ فیصلہ یہ کمیٹی کرے, اس کا ایک راستہ ہم نکالتے ہیں کہ فاٹا کے تمام ایجنسیوں میں تحصیل لیول پہ ہو یا وہاں پہ قبیلے لیول پہ ہو, اس پہ ایک جیسے وہ ایاز وزیر صاحب نے بھی پہلے بات کی, ایک ریفرینڈم کیا جائے جرگے کی صورت میں, اور وہاں سے لوگوں کے اوپینین لیا جائے. جو میجارٹی چاہتی ہے تو ہم تمام سیاسی جماعتیں اس کے ساتھ جائیں گے. تو اس پہ یہ فیصلہ ہوا, لیکن یہ پولیٹیکل ایجنٹ کے جو مراد یافتہ طبقے کے جو جرگے ہوتے ہیں اس کی بات نہیں تھی. عام عوام کی جو ہماری قومی جرگہ ہوتا ہے فاٹا, اس کی بات نہیں. پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ سب سے پہلے مسئلہ تو فاٹا میں امن کا ہے, یہ ہمارا سب سے پہلے پوائنٹ تھا, کیونکہ ہم یہ جو بھی کہہ رہے ہیں یہ اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک فاٹا میں امن نہ ہو. لیکن فاٹا کے امن کے لیے یہ چیزیں اتنی ہی ضروری ہے جو ہم نے نیچے مینشن کی ہے کہ اگر یہ چیزیں نہیں ہوگی تو مجھے فاٹا میں امن بھی نظر نہیں آتا. اب یہ جو آرٹیکل کی بات کی ہے, یہ ہمارے لائر فارم کے جو ہمارے فاٹا کے دوست انہوں نے بات کی. اب دیکھیں ایک بہت بڑا کنٹرڈکشن دیکھیں کہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ فاٹا کے حوالے سے آرٹیکل 247 کلاس 3 میں کہتا ہے فاٹا کے حوالے سے کوئی قانون سازی نہیں کر سکتا, یہ اختیار پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس ہے. تو اب یہاں پہ ہمارے دوستوں نے بار بار پارلیمنٹیرین کا ذکر کیا, تو میرا ایک سوال ہے کہ جس آئین کا ظفر اللہ صاحب کے پاس ہے, اس آئین میں دیکھیں کہ ان پارلیمنٹیرین کی اپنی کیا حیثیت بن جاتی ہے, جبکہ آئین کہتا ہے کہ فاٹا کے حوالے سے وہ کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی, وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کر سکتا ہے. اور پھر ہم پارلیمنٹیرین کی بات کرتے ہیں. پھر میں یہاں پہ ایاز وزیر کی بات سے بالکل انڈوس کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ 1,47,000 سم تھنگ تقریباً ووٹ انہوں نے لیے اور ٹوٹل ووٹ رجسٹرڈ 16 لاکھ سم تھنگ ہے, اور ٹوٹلی فاٹا کی آبادی کتنی ہے, صرف ایک نارتھ وزیرستان سے 10 لاکھ سے زیادہ تو آئی ڈی پیز بنے تھے. تو کیا جس نے 5,000 ووٹ لیے, کس نے 8,000 ووٹ لیے, کسی نے پولیٹیکل ایجنٹ کے ساتھ مکا کر کے وہ پارلیمنٹیرین بن گیا, تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس کی ہر بات کو منوان, ہاں پھر بھی میں ماننے کے لیے تیار ایسے سیاسی ورکر, لیکن اگر وہ اپنے ذات سے باہر نکل کے فاٹا کے لیے فیصلہ کرے, یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ ہم صرف اس ٹرک کے بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہو کہ جی ہمارے تو پارلیمنٹیرین ہیں, وہ تو فیصلے کر رہے ہیں. بھائی پارلیمنٹیرین ہمیں بتا دیں کہ انہوں نے فاٹا کے لیے کون کون سے فیصلے کیے. جب یہ 18ویں امینڈمنٹ ہو رہی تھی تو میں نے رضا ربانی صاحب کے سامنے یہ کویسچن ریز کیا, وہ منیر اور رضائی صاحب چلے گئے, ورنہ میں ان کے سامنے کہتا, وہ موجود تھے کیونکہ فاٹا کے اس وقت پارلیمانی لیڈر وہ تھے اور اس کمیٹی کے بھی فاٹا کی طرف سے وہ ہیڈ کر رہے. تو میں نے پوچھا کہ آپ نے 18ویں امینڈمنٹ میں اتنے امینڈمنٹ کی, کیا یہ امینڈمنٹ آپ لوگ نہیں کر سکتے تھے آرٹیکل 247 کا کلاس 3؟ تو مجھے رضا ربانی صاحب بلکہ حاجی عدیل صاحب نے مجھے کہا, مجھے اچھی طرح یاد ہے, وہ بڑا بلنٹ آدمی ہے, اس نے مجھے کہا کہ کیا آپ کے پارلیمنٹیرین چاہتے تھے, اگر وہ چاہتے تو اس پہ دستخط نہ کرتے, یہ دستخط کیے میں, تو مجھے بتا دیں کہ کیوں دستخط کیے, نہ کرتے نا دستخط اور یہ امینڈمنٹ کروا لیتے, تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. آج یہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ہم تو ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اگر 8 سینیٹر اور 12 MNA ہیں اور وہ فاٹا کے حوالے سے ان کو قانون سازی کی اجازت نہیں ہے, تو پھر وہ کس طریقے سے پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے؟